ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے، ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو، اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو، اگر آپ اس کیس کا ڈیٹس نکال کے دیکھ لیں، اسپیکر کا الیکشن، پی ایم کا الیکشن، پریزیڈنٹ کا الیکشن، ذرا کمپیئر کر دیں. گلگت بلتستان میں ہم نے ایک بھرپور ٹور کیا تو آخر میں اپنا پریس کانفرنس میں ایک وارننگ دیا تھا کہ اگر وزیر اعظم باہر جا کے ملک کا بدنامی کرے گا تو میں بھی وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد مجھے پہلا نوٹس ملا. پھر سکھر میں ہمارا پارٹی فاؤنڈیشن ڈے کا ایونٹ ہوا، تب مجھے ایک اور نوٹس ملا. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے دن جب میں نے اپنا تقریر کی، مجھے ECL پہ ڈالا گیا. تو اس قسم کا جو کوریلیشنز ہے میرے پارٹی کارکن دیکھ رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کیسز جو ہے وہ نواب شاہ میں چلاؤ یا سکھر میں چلاؤ یا حیدرآباد میں چلاؤ، جو ان کی جوریڈکشن ہے کہیں کام پہ وہ ہونے چاہیے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان اداروں کو اعتماد نہیں ہے. ایوری بڈی نو کہ پنڈی شاید ان کیسز کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بنی ہے کہ وہاں جو بھی آئے ادھر سے لاش جائے یا گرفتاریاں ہوں. ہمیں تو پنڈی میں یہی تاریخ نے سنایا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان سندھ سے آ گیا ہے تو اس کو لاش نکل کے وہ واپس آئے. السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ناظرین، آج سینکڑوں جالوں کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری نیب راولپنڈی کے اندر پہلی بار پیش ہوئے. 2 گھنٹے تک ان سے یہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی. ان کو ایک سوال نامہ بھی دیا گیا جس کا جواب انہوں نے 10 دنوں کے اندر دینا ہے، اور یہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جو ان کی اس وقت تحقیقات کر رہی تھی. کورٹ کے باہر ہم نے دیکھا کہ جو پولیس اہلکار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے وہ گتھم گتھا ہوئے. اور ابھی جو ہمارے پاس خبر ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کے 200 کارکن اس وقت حراست میں ہیں، جبکہ پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ ان کے 38 اہلکار اس وقت حراست میں ہیں، اور پیپلز پارٹی کے مطابق 50 جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. اس کے اندر جو جھڑپیں ہوئیں آج کورٹ روم کے باہر، اس کے اندر 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، 2 کیمرہ مین جو ہیں نجی ٹی وی چینلوں کے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو لہٰذا آج کا جو دن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طور پہ ایک پاور شو تو تھا ہی، مگر اس کے اندر ہم نے ایک طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بگڑتے ہوئے دیکھی ہے. مجھے اپنا نوٹس منڈے آفٹرنون کو ملا تھا. ایون اف آئی وانٹیڈ ٹو، آئی ہیڈ نو ٹائم ٹو پلان فار اینی سچ تھنگ. لیکن جب ظلم ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو، if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا، ان کو full force free them immediately at once، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. ناظرین، حکومت کی طرف سے کچھ رد عمل آج یوں تھا. فواد چودھری صاحب نے جو ہے میڈیا کے اوپر آ کے یہ بیانات دیے آج کی جو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج اس کے اوپر. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب کو تحقیقاتی ایجنسی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے تفتیش کے لیے بلایا. اس موقع کے اوپر تقریباً پیپلز پارٹی کے 500 کے قریب کارکنان جمع ہوئے، جن میں سے چند درجن لوگوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ بات ہے. آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کو تفتیش کے لیے بلایا جائے اور اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو بلا کے ان پہ حملے کروائیں گے. یہ رویہ کس طرح مختلف ہے ان کالعدم تنظیموں سے جن کے اوپر نیشنل ایکشن پلان انفورس ہو رہا ہے؟
मोनोपली ओवर वायलेंस रियासत का एक हक है, उसकी जिम्मेदारी है। इसके नतीजे में मुल्क में आइन और कानून के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ही नफ़ी होती है। सो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडरशिप है, मुझे उम्मीद है आज वो माजरत करेंगे। नाजरीन, सवाल ये उठते हैं कि क्या एहतजाज से निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास और कोई बेहतर तरीका नहीं था, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब के ऊपर ये एहतजाज करके दबाव डाल रही है, और क्या अब जो उन्होंने एहतजाज किया है, क्या मुल्क के अंदर एहतजाजी सियासत एक तरीके से उसकी शुरुआत हो गई है, और अगर शुरुआत हो गई है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कहां खड़ी होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कशीदगी बढ़ी। आज हमारे साथ हैं और जियालों का हमने पैनल बनाया है। नाजरीन, हमारे साथ है तमीना दुल्ताना साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अहम प्रोमिनेंट पुरानी लीडर भी हैं और मैं कहूँगी कि कारकुन भी हैं, चूँकि हमने इनको देखा है जलसों जुलूसों के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर, और ये शाना बशाना कुलसूम नवाज के साथ भी इन्होंने एहतजाज किया है। उस्मान डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के यूथ अफेयर्स पर वज़ीर आज़म के खसूसी मावन हैं, मगर मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अखुनज़ादा चटान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आज नैब के बाहर आप मौजूद थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया कि आप जख्मी भी हुए थे। तो सबसे पहले चटान साहब आपकी जानिब आती हूँ, उम्मीद है कि आप सही होंगे, ठीक होंगे, आपकी सेहत ठीक होगी। मुझे ये बताइए कि आज हुआ क्या, इसलिए चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भी पुलिस के ऊपर हमला किया हुआ है। हमने देखा कि एक आपके जो लीडर हैं उन्होंने एक पुलिस वाले को थप्पड़ भी मार दिया, तो क्या ये सही रवायत आपने कायम की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये कि आज हमारा कोई एहतजाज नहीं था, हमने कोई एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, न किसी टीवी पे, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न हमने किसी अपने कोई डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग किया, ना हमने किसी यूसी में मीटिंग किया कि हमने अपने वर्कर्स को कॉल दी कि आप लोग आए और हम एहतजाज कर रहे हैं। हम तो अपनी लीडरशिप के साथ, उस लीडरशिप के साथ जिन्होंने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा है, हम अपनी लीडरशिप को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम इसके साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे और इंतहाई पुरअमन थे। इजहार यकजहती के अंदर ही ये जो सब कुछ हुआ है, मेरा अर्ज तो आप सुनिए, पिक्चर्स भी, कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं मीडिया के अंदर के आपके एक लीडर हैं जिन्होंने पुलिस को थप्पड़ भी मारा है। ज्यादातर हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पुरअमन रहते हैं, आज क्या हुआ? जो आए हैं वो तो कुछ नहीं है, वो तो मर्जी का वीडियो बना के पेश कर रहे हैं। मैं जरदारी हाउस से जा रहा था चेयरमैन साहब और जरदारी साहब के साथ, मुझे चेयरमैन साहब ने हुक्म किया कि आप हमारे साथ अंदर नहीं जाए, चौधरी मंजूर साहब नाके पे हैं और लोग मुश्ताइल हैं, आप जाके अपने लोगों को समझाए। मैं नाके पे गया, वहाँ पे दकम पेल हो रहा था, मैं आके अपने लोगों को समझा रहा था, ऐसे में इन लोगों ने मुझ पे लाठीचार्ज शुरू किया और मुझ पे लाठीचार्ज हुआ। असल में पुलिस को हिदायत हुई थी सुबह से हमारे 100-200 लोगों को गिरफ्तार किया और इस तरह का माहौल बना रहे थे ये लोग कि कुछ हो जाए और कोई ना खुशगवार किस्म का वाक़या हो। उन्होंने अपनी तरफ से, पुलिस ने पूरा कोशिश किया कि किसी न किसी तरीके से ये लोग इश्तिहाल में आ जाएं, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं और हमने कोशिश किया कि कोई ना खुशगवार वाक़या नहीं हो। मुझ पे क्यों लाठीचार्ज किया? मैं तो लोगों को समझा रहा था, मैं तो लड़ नहीं रहा था, इस वजह से कि उनको पता था कि ये सीनियर कारकुन है, हम इस पे डंडे बरसाएंगे तो लोग इश्तिहाल में आ जाएंगे। उस्मान डार साहब, आपने खुनज़ादा चटान साहब की बात सुनी है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि जिन लोगों ने इतने धरने किए, क्या उनको नहीं जो है एक तरीके से पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए था और जो लोग बाकी एहतजाज कर रहे हैं उनका राइट टू प्रोटेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए था? देखिए मुनीज़े, अगर ये बार बार जिस तरह हमारे धरने की बात कर रहे हैं, हमने धरना दिया था 4 हलकों के लिए, एक अवामी इशू के लिए, ताहिर कादी साहब की FIR हो जाती, वो भी धरना ना देते, लेकिन हमने धरने में अपने कारकुनों की लाशें उठाई हैं। हक नवाज शहीद हमारा वर्कर, गोली मारी गई उसे, इन्होंने बकायदा जो है ये आंसू गैस तक वहाँ चलाई, शेल आप
دیکھ سکتے ہیں بھرا ہوا تھا. قطع کلامی معاف ڈار صاحب, بات یہ ہے کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لیکن جس طرح کہ اخونزادہ چٹان صاحب بتا رہے ہیں کہ لاٹھی چارج ہوئی ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے. لاٹھی چارج یہ ہے کہ جب یہ اپنے جیلوں کو وہاں دعوت دیں گے, رات بھر میڈیا پہ چل رہا تھا جی سارے جیلے وہاں پہنچے ہیں, بلاول صاحب آ رہے ہیں. بلاول صاحب کیا کرنے آ رہے ہیں؟ بلاول صاحب وہاں کوئی عوامی ایشو پہ آ رہے ہیں؟ بلاول صاحب اور زرداری صاحب آ رہے ہیں اپنے کرپشن اور منی لانڈرنگ چارجز کا سامنا کرنے, اس کے لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ باہر ہو. یہ سوٹ کرتا ہے انہیں منزہ, یہ سوٹ اس لیے کرتا ہے, یہ چاہتے ہیں وہاں ہلا گلا ہو, لڑائی مار کٹائی ہو, حالات خراب ہوں, ہم نیب کو پریشرائز کریں. اور یہ آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن سٹولن ہے, تو یہ کہہ رہے کہ ہمارے پر جھوٹے الزام ہیں. بات تو ایک ہے, مگر احتجاج کا حق تو جمہوریت میں ہر کسی کو ہوتا ہے. احتجاج کریں, لیکن اب یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے. یہی وجہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سندھ سے یہ کیس جو ہے راولپنڈی میں ٹرانسفر کیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اور بالخصوص اسلام آباد میں انہوں نے کیا غل گپاڑا کیا ہے, اور سندھ کے اندر جہاں ان کی گورنمنٹ ہے, نیب کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ وہاں کیا کیا اوچھیت کنڈے کرتے. یہ قوم بخوبی واقف ہے اس حرکت سے جو آج انہوں نے کی ہے. دیکھیں ریاست, دیکھیں پولیس جو ہے. ڈار صاحب سنیں نا, ڈار صاحب اگر جو نیب ہے وہ سندھ کے اندر دباؤ کا شکار ہوگی مگر راولپنڈی کے اندر دباؤ کا شکار نہیں ہوگی, یہ کیا وجہ؟ دیکھیں پہلے تو وہاں ان کی گورنمنٹ ہے, پولیس ان کے نیچے ہے وہاں. یہاں پولیس دیکھیں پہلے پولیس کا جو کام ہے, پولیس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے نیب کے اندر, اور جسٹس جاوید اقبال کو تو آپ بڑا آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بات سنیں, میں دیکھیں یہ اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں, میسیجز کے طریقہ کار ہوتے ہیں. بلاول بھٹو جو میاں نوازی صاحب کو جیل میں ملنے گئے تھے, اور یہ جو جیل پلان فائنل ہوا اور اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے, وہ کیا ہے؟ آج بلاول بھٹو بھی نوازی صاحب کی زبان بول رہے تھے, اپنے اداروں کے خلاف بات کر رہے تھے, اداروں پہ مجھے اٹھا رہے. ایک بات ایڈ کرنے دیں, ایک صرف بات مجھے دیکھیں جو پولیس ہے وہ آپ نے اہم بات کی, مجھے اس بات کو آگے لے کے جانا ہے. تمینہ دولتانہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, شریف خاندان کے بہت قریب ہیں. ڈار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی جیل پلان جو ہے اب وہ ان ایکشن ہو گیا ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا درست تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح اپنے ورکرز کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے لے کے جانا, چونکہ آپ لوگ جب جاتے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں جاتے تھے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں کوئی کرپشن کی بات نہیں ہوتی, کوئی ایک دم سے دباؤ نہیں ڈالا جاتا, کوئی اپوزیشن کے بندوں کو اندر نہیں کیا جاتا, کوئی پولنگ ایجنٹس کو ایٹ دا ٹائم آف کاؤنٹنگ باہر نہیں بھیج دیا جاتا, کوئی کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ فوج نہیں کرتی. وہاں پر ایک سسٹم چلتا ہے, اور وہ سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم. اس دفعہ جو عمران خان صاحب کو لایا گیا وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. یہ کوئی جمہوری سسٹم نہیں چل رہا. یہ جو نیب کے اندر کبھی میاں صاحب تو کبھی وہ, ابھی تو وہ بچہ ہے, ابھی تو وہ پڑھ کے نکلا اور بڑا مضبوط ہے. تمینہ صاحبہ جو الزام عثمان صاحب لگا رہے ہیں کہ جی جیل کے اندر جیل پلان ہے جو ان ایکشن ہو گیا ہے, اور یہ میاں نواز شریف صاحب بلاول صاحب کی نہیں بھگت ہے. منیزہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دے. دیکھیں کوئی جیل پلان نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. وی آر فائٹنگ فار ڈیموکریسی. وی آر اونلی ٹرائنگ کہ ایک سویلین سسٹم چلتا رہے. دیکھیں اس طرح بار بار سویلین سسٹم کو ختم کیا جائے گا تو, اور کبھی ایک کو اندر کبھی دوسرے کو اندر, اور اس سویلین سسٹم کو ختم کر کے ایک نیا سسٹم ہر دفعہ لایا جائے گا, تو اٹس ناٹ رائٹ. مگر تمینہ صاحبہ صرف یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری ہے, مگر اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اکٹھی کیوں نہیں ہو پائے؟ ایک مشترکہ لائے عمل ابھی تک کیوں سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں بات سنیں, جب بی بی کلثوم اور میں ان کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے تھے, جب اوور آل ٹیک اوور ہو گیا تھا, میاں صاحب کو 28 دن کے لیے غائب کر دیا گیا تھا,
ان کا ہمیں وی ہیڈ ٹو برنگ اٹ ٹو کورٹ کہ میاں صاحب کدھر ہیں، ان کو کورٹ میں لایا جائے. تو پھر ادھر سے بات شروع ہوئی تھی. یہ تو غائب ہی کر دیتے ہیں بندوں کو. سو اب انہوں نے سوچا غائب نہیں کرنا چاہیے، اب ایک سسٹم لانا چاہیے. اس سسٹم میں آپ کو یاد ہے عمران خان کتنی دفعہ کہتے تھے کہ وی ہیو ون، وہ 3 والے آ رہے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اب ٹیک اوور ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے وہ سارا وقت جب ہم اسمبلی میں جاتے تھے پریزیڈنسی کی طرف سے، جب یہ انہوں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا تھا، جب پی ٹی وی پر بھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، جب یہ 2 مہینے وہاں بیٹھے رہے تھے، یہ سب کچھ بھول گئے، یہ سب کچھ بھول گئے. انہوں نے ان سے رسپانس چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے نہیں دیا تھا، نہیں انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے نہیں دیا تھا. اور آج حالات یہ ہے کہ امریکہ آج آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوریا، پاکستان اور چائنا they are the most our enemies. نارتھ کوریا. جی یہ اس کے پر ہم بات کریں گے، اس کے پر تیمینہ صاحبہ یہ اہم بات ہے، اس کے پر ہم بات آگے بڑھائیں گے. مگر اخونزادہ صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کہہ رہے ہیں اظہار یکجہتی کیا ہے، مگر کیا آپ اس کو کوئی تحریک کی شکل بھی دیں گے آگے جا کے؟ یہ سوال بلاول بھٹو صاحب سے بھی کیا گیا. کیا آپ اس کے اوپر سوچ وچار کر رہے ہیں کہ آپ کوئی تحریک چلائیں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے تحریکیں چلائی. اس ملک میں تحریکیں صرف ہم نے چلائے ہیں، لیکن ڈکٹیٹر کے ادوار میں چلائے ہیں. جب آپ کے پاس نام نہاد صحیح، لیکن اگر جمہوریت ہے، جمہوری ادارے ہیں، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مسائل کا حل آپ اداروں کے اندر نکالے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دھرنوں کا، یہ ملک احتجاجوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اس ملک کے اکانومی حالات دیکھ لے، اس ملک کے نیبر کے ساتھ حالات دیکھ لے، دنیا کے حالات دیکھ لے، کیا ہوگا؟ وہ جائے گا غریب عوام پہ. ان کا منسٹر تو آسانی سے کہہ دے گا کہ لوگوں کی چیخیں ہم نکال دیں گے یا چیخیں نکلیں گے. ہم تو لوگوں کی چیخیں نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس حکومت میں کوئی چیز بھی جمہوری نہیں ہے، ان کے رویے جمہوری نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں، یہ عمران نیازی صاحب کتنے بار اپوزیشن میں اسمبلی میں آیا ہے؟ جب سے یہ اقتدار میں آیا کتنے بار یہ اسمبلی کے اندر آیا، کتنے بار سینٹ کے پاس گیا؟ یہ ہم عثمان ڈار کے سامنے جو ہیں سوالات رکھیں گے اخونزادہ صاحب، مگر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، مجھے وقفے پہ جانے دیں، وقفے پہ میں نے جانا ہے. منیزہ، عثمان ڈار صاحب نے ایک بات کی، ان کو پروٹیسٹ چلائے. کیا؟ ہمارے اگر ایک ورکر کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر ہے، کوئی غلیل ہے، جو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، پھر بتائے اتنا تشدد ہم پہ ہوا، اتنا تشدد. میں آپ کو اپنا ویڈیو سینڈ کرتا ہوں، پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آپ کے ورکرز ہیں جو ان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان کو کیا چھوڑا جائے گا کہ نہیں چھوڑا جائے گا؟ 16 MPO کے تحت میرا خیال ہے ان کو حراست میں لیا گیا ہے. اس حوالے سے سوال کریں گے عثمان ڈار صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عثمان ڈار صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سخت سوالات کچھ حکومت سے کیے ہیں، اور انہوں نے جو آپ کے 3 وزراء ہیں ان کے حوالے سے کیے ہیں، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پارٹی کا موقف یہ تھا کہ پارلیمان کو حل نکالنا چاہیے، پارلیمانی کمیٹی کو اس پاناما ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نہیں مانا، نون لیگ نہیں مانے، وہ میرا موقف نہیں تھا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے. آئی ایم ریئلی سوری، یہ غلط ہم نے بائٹ چلائی ہے، مگر بہرحال اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونی چاہیے. جو بائٹ میں ڈھونڈ رہی تھی، اور آج بلاول بھٹو صاحب نے جو سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو 3 کیبنٹ ممبرز ہیں، اگر ایک کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ رہا ہے، ان کی وہ ٹریننگ کرتے رہے ہیں، دوسرے جو ہیں الیکشن سے پہلے فضل الرحمان خلیل صاحب کی بات کر رہے تھے اور اسد عمر صاحب کی کہ وہ ان سے ملے، اور جو تیسرے ہیں وہ اوپنلی کہتے ہیں جماعت الدعوہ اور حافظ سعید کو کہ ہمارے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکے گا. تو اگر آپ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ آپ نے کالعدم تنظیموں کا صفایا کرنا ہے، مگر 3 وزیر یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا مکسڈ میسج جا رہا ہے، اور حکومت کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ آپ کا ایگزیکٹلی اس چیز کے اوپر موقف کیا ہے. منیزے، بلاول صاحب جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ بخلاہٹ کا شکار ہیں.
ان کے اوپر جو نیب چارجز ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن چارجز کی وجہ سے اعصابی دباؤ میں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ملک خلاف بیانیاں دے رہے ہیں. اس سے پاکستان کا جو بیانیہ انٹرنیشنل فورمز میں دہشت گردی کو لے کے اس کو نقصان ہوگا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان دونوں جماعتوں کی کہ سیاست یہ اسی ملک میں کر رہے ہیں، اسی ملک سے انہوں نے مال بنایا ہے، یہاں ہی سب کچھ لوٹ مار کی ہے، پھر اسی ملک کی سالمیت کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کا جو ملک مخالف بیانیہ تھا کلبھوشن کو لے کے جب مقدمہ انٹرنیشنل فورمز میں آیا تو انہوں نے کہا ان کے وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ بمبے میں یہاں سے لوگ جاتے رہے ہیں. اسی طرح بلاول بھٹو آج وہی نواز شریف کا ایجنڈا انڈورس کر رہے ہیں، ملک مخالف. قطع کلامی صاحب آپ نے میں منیزہ یہ بات اٹھا رہا ہوں کے اوپر آپ نے حال ہی میں بین لگایا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ تین وزراء کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہ اپنی ناک کے نیچے اس گورنمنٹ کے اندر کسی وزیر کو جو ہے وہ کل عدم تنظیموں کے ساتھ مکمکہ کرنے دیں گے، ان کو سپورٹ کرنے دیں گے؟ مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے حال میں یہ بھی تو ایک بیان دیا ہے کہ آپ ان کلعدم تنظیموں کو مین سٹریم کریں گے اور ان کو سیاسی دھارے کے اندر لے کے آئیں گے، یہ بھی تو ایک بیان ہے. تو یہ کنفیوزنگ تو ہے نا. دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو قوم کو یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پہ. کیا انہوں نے سندھ کے اندر کتنا نیشنل ایکشن پلان پہ کام کیا ہے قوم جاننا چاہتی ہے. ایک پریس کانفرنس میں چیلنج کر رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو، آج ایک پریس کانفرنس وہ سندھ کی پرفارمنس پہ کریں. 10 سالوں سے وہاں بیٹھے ہیں، کتنا نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن انہوں نے کیا، کتنی بینڈ آؤٹ فٹ انہوں نے سندھ میں دیکھیں. دوسری بات دیکھیں اس کے اوپر اخونزادہ چٹان صاحب میرا خیال ہے کچھ کہنا چاہیں گے. جی اخونزادہ چٹان صاحب ڈار صاحب ایک ٹھیک ہے، اس کا جواب لے لیتے ہیں نا. جی اس کا جواب وہ کراچی جو روز لاشیں گرتے تھے، آج آپ کی پوری پاکستان میں تمام میچ پی ایس ایل کے جو ہے وہاں پہ ہوئی. 350 ایک سیکنڈ صبر کریں. 350 میگا ہرٹ بجلی کل انہوں نے نیشنل گریڈ کو دی. آپ مجھے بتائیں کہ 6 سال سے آپ کا کے پی میں جو حکومت ہے، جو ایک بی آر ٹی آپ نے شروع کیا ہے، وہ بی آر ٹی ابھی تک آپ مکمل نہیں کر سکے. 25 ارب سے شروع کیا تھا، 25 ارب سے شروع کیا تھا، 120 ارب تک پہنچ گیا. ایک بی آر ٹی میرا خیال ہے کارکردگی کے اوپر ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے. مگر سوال یہ ہے، میں تمینہ دلتانہ صاحبہ کی جانب جاؤں گی. تمینہ صاحبہ سوال یہ ہے جو بلاول بھٹو نے بھی رکھا، انہوں نے یہ کہا پینما کے حوالے سے کہ ہم تو کہتے رہ گئے کہ جو پینما کا مقدمہ ہے یا جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر نبٹنی چاہیے، کورٹس تک بات نہیں جانی چاہیے. مگر نہ پی ٹی آئی مانگی اور نہ ہی پی ایم ایل این مانگی. انہوں نے ہمیں ملک پہ غداری کا الزام لگایا. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اب ملک کے غدار ہم ہیں یا یہ لوگ ہیں؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بین تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمارے 45,000 لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے ہمارے لوگوں چٹان صاحب بات یہ ہے کہ ملک کے غداری کا الزام نہ ہی لگائیں. تو اس کی ہسٹری بہت بری ہے اور بہت ہی گھنونی ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. تیمینہ صاحبہ the point is ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیوں جو سیاستدان ہیں ہمیشہ ہر چیز جو ہے عدالتوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر معاملات کیوں نہیں حل ہو پاتے؟ آپ تو اتنی پرانی پارلیمنٹیرین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر پارلیمنٹ کو چلنے دیں اور سسٹم کو چلنے دیں، جمہوریت کو چلنے دیں، اچھی یا بری جمہوریت اس کو چلنے دیں، let the system run, let's go according to the constitution of Pakistan. تو But we had 10 years of democratic rule in Pakistan. 10 years, but why not more? کیوں نہیں ہم ہمیشہ ہی جمہوریت پہ چل دیتے. 10 سال کیا ہے؟ 10 سال کے بعد آپ یوں کرتے ہیں، گملے کا پودا کھینچ دیتے ہیں اور پھر ایک نئے سرے میں ایک چھوٹا سا پودا لگا دیتے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب یوں چلتے پھرتے ہیں. مگر سوال تو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے بھی جو نان ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو زیادہ ایک طریقے سے تقویت دی ہے. یہ آپ بات درست نہیں ہے. آج بلاول نے تو اس کا کہا کہ جی ہمیں نیب چیئرمین نیب لا کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے غلطی کی. بالکل یہ بات درست وہ کہتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے تھا
اور ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم سسٹم کو چلنے دیں گے تو ہم کریں گے. ہم کچھ غلطیاں کریں گے, کچھ غلطیاں ہم سے کروائی جائیں گی, اور ان غلطیوں کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کریں گے. Worst of democracy is better than no democracy. That was said by Winston Churchill. اور ہمیں سیکھنا چاہیے جو مدر آف ڈیموکریسی جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہمیں چلنا چاہیے, کیونکہ عوام کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے. کیونکہ نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے, مگر کیا وہ مجبوریاں ہوتی ہیں؟ تہمینہ صاحبہ, میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا وہ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے تحت جو ہم کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹک لیڈرز جو ہیں وہ ان ڈیموکریٹک چوائسز جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں, اور ایسے کئی لوگوں کو بھی وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو بعد میں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جس طرح کہ نیب چیئرمین جسٹس جاوید اقبال. یہ میں آپ سے پوچھوں گی, چونکہ نیب چیئرمین, بات تو یہی ہے کہ نیب چیئرمین تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی تعینات کیے تھے. وقفے کے بعد ویلکم بیک. تہمینہ دولتانہ صاحبہ, آپ میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے بہت قریب رہ چکی ہیں, اور حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف صاحب کی بہت اچھی ملاقات ہوئی. اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان کوئی مشترکہ مثبت لائے عمل طے پائے گا آگے بڑھتے ہوئے؟ دیکھیں جی, آئی تھنک ہم سب لوگ اسی قسم کے حالات میں سے گزر رہے ہیں. اب جب حالات ایک قسم کے ہوتے ہیں تو پھر تعلق بھی ایک قسم کا بن جاتا ہے. اسی طرح پہلے اے آر ڈی میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی اسی طرح کا تعلق ایک طرح کا بنا, اور دونوں کو باہر ملک سے رکھا گیا, اور اس لیے یہ دونوں ملے وہاں پر لنڈن میں, اور پھر انہوں نے اے آر ڈی سائن کیا. میں بھی وہیں تھی, آپ بھی وہیں تھی. بالکل. تو اے آر ڈی کا سگنیچر, جی, تو اے آر ڈی پر سائن کیا گیا, اور اس کے سائن کرنے کے بعد پھر اکٹھے یہ چل پڑے, اور تبھی جا کے اس ملک میں یہ واپس آ سکے. پہلے بی بی آئیں اور پھر میاں نواز شریف آئے. تو یہ جو جمہوریت کا سفر ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, مگر ہمارا خیال تھا کہ بار بار اس جمہوریت کے سفر میں رکاوٹ نہیں آئے گی, مگر کئی دفعہ آتی ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید اسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے میاں نواز شریف اور بلاول کے درمیان؟ دیکھیں, بات سنیں, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ جب اس قسم کے حالات آتے ہیں تو سب سے آسان کام جو کیا جاتا ہے ہر غیر جمہوری حکومت میں از کرپشن. کرپشن کا تو 1 منٹ لگتا ہے. آپ سوچیں کہ میاں نواز شریف کے اوپر یہ لگا ہوا ہے الزام کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, وہ الزام لگا دیا. جی, اس کے اندر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. قطع کلامی معاف تہمینہ صاحبہ, بہت کم وقت رہ گیا ہے. میں خونزادہ چٹان صاحب سے یہ سوال کروں گی, مختصر سا جواب دیجیے گا کہ جس طرح تہمینہ دولتانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماضی کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بلاول بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان؟ بالکل ہو سکتے ہیں, اور بہت ضروری ہے. اگر آپ پچھلے میثاق جمہوریت کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا, انہوں نے پریزیڈنسی سے اختیارات لے کے پارلیمان کو دی, انہوں نے این ایف سے ایوارڈ دیا, انہوں نے صوبوں کو حقوق دیے, انہوں نے گلگت بلتستان کا حق دیا, انہوں نے آئین کو دوبارہ بحال کر دیا, سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا, اور یہ سارا سب کچھ ہو گیا میثاق جمہوریت کی وجہ سے. لہذا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے. جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے, اور یہ ہونا چاہیے. ڈار صاحب, اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا. آفٹر آل نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کی پیپر تھن میجورٹی ہے, پھر سینٹ کے اندر بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے کارکنان کو کم از کم چھوڑ دینا چاہیے؟ سیاسی کارکنان نہیں ہونے چاہیے, جمہوریت کا یہ تقاضا نہیں؟ دیکھیں, یہ جو ایک کرپشن الائنس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی کہ یہ دونوں کھل کے سامنے آ جائیں,
یہ جو ان کی جیل کی ملاقات بھی ہے وہ بھی پیسے بچانے کے لیے. اچھا سن تو لینا آپ دونوں, آپ دونوں سن لیں, میں 1 منٹ لگاؤں گا, صرف 1 منٹ. دیکھیں نا منیز سے سچی بات کرو نا. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. بولنے ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھو یار. پھر کرپشن دینا چاہیے لگتا ہے نا. سن لیں, آپ نے نا